تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم جناب اسحاق خاموش صاحب کی کتاب اوپرس پہ اپرس پر. پہلے تو جناب اسحاق خاموش صاحب اس پر گفتگو بتائیں اپنی کتاب کے حوالے سے, اور اس کے بعد ہم شرف شاد صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ اس کتاب کے بارے میں جو اس کے ایف اینڈ بٹس ہیں اور دیگر چیزیں ہیں اس پر بات کریں. جناب اسحاق خاموش صاحب. منتوارہ شکیل خان صاحب, درود و درحبات دیوان شرپمندیں واجہ وانوکاں شمع منتوار کہ شما ہمارا شرف بخشاتا لٹریری فیسٹیول توقعات کا گئے میں کتابانی دیمدرائی بوگا ہے. چونکہ ایک شاعری سرمایہ چی ہے, میں سرمایہ چی لاتے لفظاں کہ ماہ کماتا گا شعری درو شما گشت کرنے کے ہی میں کتار سزائیں میں پہاڑ شانیت کے ماں روفی صاحب میں نتوارہ تھے وہ تھی پہاڑ شانی لفظانی درو شما پرس درو شما کتابی درو شما کتا میں زمانہ گا کہ سے بعضیں شاعراں کے منی ہم اثریں شاعراں چمچ شرطر نوشتہ کرنے گا ہاں اور ماں ہاہانی پدگیر ہیں وتی زمانہ کے وتی عہد شاعرانی پدگیر ہیں چونکہ ارشاد پرواز صاحب نشتہ زبیر مختار صاحب ہیں عارف عزیز صاحب ہیں امجد قرار صاحب کس نے نشتہ یہ چمچ میں زمانہ کے شاعراں ہو یقیناً چمچ شرطر نوشتہ کرنا ماں وتی کتاب بابتا چھی گشت کت کنا ارچی کما نوشتہ کتا شما وط ونت کنے دیست کت کنے وہ شرف شاد صاحبہ کس نے کتاب را ونتا یا دیستا چھی مارتا آوتی مارشتا شمع دیما تالان کن یکران دی پدا شمع کو دل جولان کیا منتوارا. مہربانی تھینک یو. میں بلے بلوچی گپ جنا پرچہ کہ بلوچی کتاب ہے وہ بلوچی سیشن ہے اور میں بلوچانی اردو چونا یہ شعر نہیں کہ تذکیر و تانیس گشے نگا تو لہٰذا ماں بلوچی گپ جنا اپرس اسحاق خاموش کتابیں اس ششمی کتابیں تھے ہمیں سالہ چاپ بوتا اسی طرح ماں ایک مونتگا اسحاق خاموش شاعری سرا مکسانے چیزیں نوشتہ کتا ماں ہمائی وانا پرچہ کہ فیل بدی گپ جنگا گپ کمو کی جہل ورز وا ماں چو تیج کے شانہ مرد و ردو مند تو کا گوشت کنتے شاعر ہر وعدہ دو وڑیں با یکی ہماں کے بعض شعر نوشتہ کنا یکی ہماں کے کم شعر نوشتہ کنا. بعض شعر نوشتہ کنو کہ دراہیں شعر شربت نہ کنا او کم شعر نوشتہ کنو جوہد کنا کہ شرری شعر نوشتہ بکنا. ای بعض شعر و کم شعر جیڑا اصلا کوالٹی و کوانٹٹی جیڑ ہیں مردم کوانٹٹی رندہ بکپی گوڑا کوالٹی چا دستارو مردم کوالٹیا بزوری تو بنندی کوانٹٹیا زبہر بھی. اصل چیز ہمیشند کہ مردم کوالٹی اور کوانٹٹی درمیانہ ہم سنگی آورت بکا. بلوچیا دوئیں وڑے شاعر ہسنا اسحاق خاموش چا بلوچی ہما شاعرانت کیا شعر نویسگا ہمیں کوانٹٹی و کوالٹی ہم سنگ دارگ جوہد کا وہ ہمیں چیز اسحاق کا بلوچی ہستے دورے گچینی شاعران تہا ہوار کا. اگاں جست کنک بھی اسحاق خاموش شاعری گچینی داب و دروشم چیئیں گڑا مردم بے چک و پد بوگا گوشت کا کہ اسحاق شاعری بلوچے دودمان اور لفظاں کے نوکیں فکر ہو لیکہاں ہم گرنچے بونگپ حسابہ ای شاعریہ زندگی درست نے رنگ مانا اسحاق کی بونگپا گو نوکیں گالواریہ درنگاز کا بلے ہج جاگا بلوچی روایتی شعر گشیے قدر و کیلواں لگت مال نہ کام آئیے بونگپ نو کاں یا کوہنا بلے ماں ایشان درشان داب و اسٹائل اسحاق وتی ہیں شاعر حمایت کی اکیں گپا باز رنگا جت بکاں پرچہ کہ شاعری گپا چا گپ کشگ عزمیں و اسحاق عزمہ زبریں گپا چا گپ کشگ عزم برکتیں کہ اسحاقا چارا گیش ششا گے شاعری گچین چاپ کتا ماں شعری دفتراں یہ فکر شائگانی جوزگ و مارشتانی برہدار درنگاز او ہما عزمی ریاضت کہ چک وستگیں بازیں سالہ آ کنگاں انتے زبان و بیان شرکنی پدریں وڑے گندگ بھی ای ہمیں درنگاز ریاضت و شرکنے زبان و بیان سبب انت کے ساک شاعری منگ بھی ارزش دیگ بھی
و بلوچی تاک و محتاق پا مڑاہی آئیے شنگ کنا و گوشندہ پا مڑاہی الہان کنا. ایسا کے زبان بلوچی ہما زبانت کے بلوچانی میتگو بازاراں گوشگ بھی دم کو دراں پہمگ بھی وہ آئیے شاعری رنگ ہمایت کے بلوچ عوامی تب و مزاجیں گو ہمیں زبانہ آئیے بلوچ چاگرد جیڑہ بیان کو تگا. چنچو گپ چنچو قصہ چنچو حبر سا گتا زندگی گوں ترا خشک تر سا گتا ہمو دائیں منو تو کشک ربتا ایک قصہ نوک پہمگ بو اگائیں یہ یادیں کے دوئیں دیم کور دیما کہنت کے تینوں تاپک بو اگائیں. ای برز داتنگی شہر ہما زبانہ گوشک بتگنت کے بلوچے عام زبانیں بلے ایسا کا گوں تی شعری ٹریٹمنٹا ہی نوک کو تگا. ہمیں ایسا کے شعری زبانت کے میں آئیے کتاب اپر سا باز جاگا گندگ بھی ادا وحد کمی سببا بازی مثال دیکھ بت ناکام. اپرس تہا ایسا کا تی شعری زبان نوکی ہنر باز جاگا پیش داشتا بلے آئیے بون گپانی حد و سمسر ہماہند کے بلوچے دودمان و تہذیبہ ہم گرنچاں لفظانی زیبائی یا جمالیاتی صحرا نقبتا او وتی شعری تہذیب شموشکار نکوتا کہ گون تو گون بتگاں او آس و آپا کپتگاں ڈگاری بندیے سرا چو پیش تاپا کپتگاں چونی وشیں بلوچی دیوانے نشتگیں یا تو مولومان جیڑیں شاعری اساق دنیا ہا فاضلاں جیڑیں کاسمان جیڑیں وحد کم میں گپ بازیں اگاں شما بلوچا جیڑگ لوٹے بلوچیا جیڑگ لوٹے بلوچے دودمانا جیڑگ لوٹے چاکرا گوہراما ہانیا شہ مریدہ شہداد و مہنازہ جیڑگ لوٹے فاضلہ کاسما توکلیا جاما جیڑگ لوٹے یاوتی جندہ جیڑگ لوٹے اسا کے شاعریہ بوانے اپرسا بوانے شماگوں بلوچ تب و بلوچی دود مانا دب کپے منتوار. زیبائی اور ندرت اور یہ سارے جو ردم اور جو موسیقیت اپنے اس شاعری میں ہے یا اسحاق خاموش کی شاعری میں ہے وہ تو میرے جیسے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ سب کو مجھ سے زیادہ سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو یقیناً ہم سب آئندہ بھی اسحاق خاموش کی کتابوں سے اسی طرح سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے بلوچی شاعری سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے. میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہمارے دوست رؤوف روفی یہاں موجود ہیں. آپ دیکھیے کراچی سے وہ اس فیسٹیول میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں یہاں پر. ہاں تالی بجانے میں کوئی پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں یا ہم نے کوئی پیسے مانگے ہیں آپ سے تالی بجانے کے لیے کہ لوگوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے بھائی تالی بجائیں. ہم یہ سارے دوستوں کے لیے تالیاں بجائیں کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اور جس طرح سے یہ بلوچی شاعری میں اور پشتو شاعری میں اور اس طرح سے جو اضافہ کر رہے ہیں یا ادب میں اضافہ کر رہے ہیں یہ اس بات کا خاصہ ہے نا کہ ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں. ادب کا کام ہو رہا ہے صحافت کا کام ہو رہا ہے موسیقی کا کام ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں تخلیق پا رہی ہیں کہ جو زمانے میں اور دنیا میں کوئی نہ کوئی بہتری لا سکتی ہیں. میں گلزار گچکی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اپنی کتاب زہروگ کے حوالے سے گفتگو کریں اور اس کے بعد اسحاق رحیم صاحب سے اس پر بات کریں گے. جناب گلزار گچکی صاحب. یہ دیوانہ یلانی گپترانند بلوچی میں ہوتی شہدیں زبانند مکسن دیوانے علم جوت کنا کے ساری بلوچی گپ بھی کنا زیروک ایک اپنی کتاب ہیں یہ بیسکلی کمپائلیشن ہے زیرو کے سرا نبیستگیں اما دعائیں نوشتاں کانی کہ 967 زمانہ ما کامل القادریہ چے اولی نوشتاں کے بنداتا کنا کہ کتاب تو کا ہوار ہیں چرا یہ پد سید ظہور شاہ شمی کیا کامل القادری یہ نوشتاں کے جواب زیرو کے بنگپ نوشتہ کن تو زیرو کا گشینی کہ زیرو چی زیرو کئے جنت کدیں کجاں جاورا جنت چرا یہ پد پدا تاشا دوین سلام نوشتاں غنی پرواز صاحب واجہ سواد اشتیاری صاحب پروفیسر سواد اشتیاری صاحب و فقیر شاہ صاحب ڈاکٹر غفور شاہ صاحب ایشانی نوشتاں کا ہوار دگے بازیں نوشتاں کا دو نوشتاں کی کتاب تو کا انگلش نوشتاں کا
यक्की डॉक्टर मदल खान बलूच साहब एक यक्की जान दोरिंग क्या म्यूजिकलोजिस्टी इतनो म्यूजिकलोजिस्टी ज़हीरूक के बारे कमी में गुशक लूटन कि ज़हीरूक बुंदरा सिर्फ किस्ते शेरी सिनफी नहीं कि माँ ज़हीरूक फिर बंदे ज़हीरूक अलहानियम ज़हीरूक ज़ीमिरी में तर्ज़ हम शेरम अस्ते अलहानम अस्ते ओ ज़ीमिरी तर्ज़ी के माँ क्लासिकल शेर व दास्तान हमें तर्ज़ा हमें नुक्ता जना इसी तरह यकीनन निसा करीम साहब गेश्तर गप का भले ज़हीरूक बलूची शायरी कदीम ज़ेबाई तहरे सिनफ़ी ओ ज़हीरूक के दो तहरबायद मसरपद बिबें यक्की सारबानी ज़हीरूक कि सारबानी ज़हीरूक का माँ नजाना कि क्या गुश्तगा ईशानी शेरानी गुशो कै बुतगन चूँकि मस्तुंगे तूदा तई डक्कू में मूदा नु माँ नजाना कि ई किस्तें ज़हीरूकी बंद क्या अवस्था भले अगर आनी ये किस्तें फिर वस्तगें आनी ओ शेमुरी दे शेरें के मक्का दरबंदी कपूत ना लगो जंगा बिरमनी बाला दमजा के आगा कपूत हम नालीत कपूत हम पिरियाद का आनी किस्तें ज़हीरीक भी पहानिया बल्कि मायदा जाना कि शेर किस्तें के आगुश्ता प कई सरा गुशगूता नु यक्की में अमा क्लासिकल शेरा क्या ज़हीरूकी किस्तें माहाना तहरानी तो का शुमार कना व आहाना पदम में पहलवान में साजगिर गुंजी मेरा आहाना संबयना तुजना और यक्की हमा शेरं के माहाना सारबानी गुशा हंचुअम हलान बाना श्वानगम अलान कना आइया रमे बगजा तो दहकानम अलान कना आइया कल्लगो कुच्चगी मर्दुम बगैर ज़ेमरा हम अलान कना बाज वहदायरा ज़ेमरम गोबी तो ये किताब ज़हीरूक के बुनगप्पा नबी सितगें द्रुआएं आमा निविश्ता के 965 हफ्ते ज़माना बगिरता मरोची में मुख्तलिफ़ राइटर्स निविश्ता कुतगम एक दसबंदी मकना ये दीवाना में शायर अदीब निंदो का आ दसबंदी शें के मरे ज़माना का ज़हीरूक में शायर ज़हीरूक निविश्ता न कना में शायर ज़हीरूक न कमाहा में शायर गेश्तर किस्तें गज़ल किस्तें तहरागु मुलमा आइयागु दसगट्टा मनी दानिस्ता आखिरी ज़हीरूक की शेर के निविश्ता बुता हर कसा तो बलोच राइटर जुज़्बका करीम दश्ती किस्तें एक शेर यस्तें आइए मिसाल अदा चराई चिरंद फदा दुहमी के माँ नामा के गिरें आगुरमनी अलग गुलाब बलोचें के ज़हीरूक के सरा आइए शेरानी एक किताबियत का भले में नामदार शायर ज़हीरूक निविश्ता न कना माँ हमें गप्पा जेड़ा कि हाया बलोच शायरा मर्चा ज़हीर न का पवती दोस्ता पवती महगोनगा पवती महपरिया प महलिका या प वतन नज़री वतन प ज़हीर न का अगर दरांडी हैं आइए अभी दरांडी ही जोजक जाना आइए किस्तें बातना बाहंत कनगा नया जाना बलूच किस्तें शायर मरोचा पवती किस्तें दूरें ब्राता आयर ज़हीर नका आयर पवती किस्तें गिस्ताएं पिता ज़हीर नका आयर पवती कंचे दोस्तिया के आ धर्मुल का पकार और रोज़गार रश्ता आयर ज़हीर नका मनियाला हाओ ज़हीर नका पमेशा ज़हीरूक निविश्ता नका ई किस्तें द्रुआई कैफियत में ई ज़हीरूकी के शायरी के तहरें ई मेर आँकुएँ ई अलास बो गई अर्ची के ज़हीरूक गुशक बुता में सरमाया हमाई वादी के तो हमाई अजूरे ओ निंदे तो वस्ते किसने शेरानी सिर्फ मिसाल दे जदीद दौरे किसने शायर मिसाल न दे के ज़हीरूक का ये निविश्ता को अगर मैं सरपतबंग की ई किस्तें ज़हीरूक निविश्ता कनगे रबियत अलास बुता दसबंदी बने हमेशा के ज़हीरूक का मेरा गा मेले वगना में एक ज़ेबाएं शेरी तहरियाँ मलास भी में म्यूज़िकल एक तहरीक से मिरित मिन्नत वारश में जनाब इसाक रहीम साहब गुले दीवान ज़हीरी के सरा चुना वजह गुलजार गिचकी साहब गपचा ज़हीरी का ये किताब है मायदा दोसे बहरा माँ चुना पेपर निविश्ता नको हमें वास्तव मज़ा के उदा पेपर वाने के बेगंदर अबियत में भी
تو اولی شک کے ظاہری یک پٹو پولی کتاب ہے شتہا ہرچ نوشتاں کے ہوارا آ پٹو پولی نوشتہ کا ظاہری کے سائے زبانہ ہیں اردو بلوچی و انگلش تو یہ سائیں زبانہ نہیں مختلف نوشتاں گلزار صاحبہ زورتگاں چونکہ ماں یہ کتاب ونتا ظاہری کے سرائیں ادا ہرچ نوشتاں کی کتاب ہوارے گشتر ہما ظاہری گان سرائیں کہ یہ شاعری تاہریں ظاہری چونہا بنیاد اگر تو بچارے میں میوزک کے بنیاد ہیں سر چھمگیں یا میں گشت کت کنے کہ میں میوزک کے ٹاٹیں ای درہیں دے طرز دون راگ چاہ ہمیں ٹاٹ اب سے ظاہری کا درکائیں تو میں کوہنے زیمر بھی زاگریں زیمر بھی آئی بنیاد ظاہری کے ہرچ طرزی چاہ ظاہری کا درد کو پیدا کے میں پہلوانا ہر شعر گشتہ کس سے ہمیں ظاہری کے بونگپا چے گشان بیت گاؤں دیمات کے گاؤں یہ نوشتاں کا کہ میں چاہ رہے ہیں کتاب تا ہوارا ادرا کس سے شاعری ظاہری گانی سراہاں ادا کس سے مارا ہما ظاہری کے میں زیمر ظاہری کے آئی سرا پٹو پول کنگ نبیتا تو اسی تہا یک ریسرچ نوشتاں کی وجہ گلزار گچکی صاحب وتی جندے گے کہ من یلا کتاب تہا درستان چے گیشتر آئی ظاہری کے پہنات گیشیں تگا چونکہ گلزار صاحب انچو کہ پولکاری نمگات کا اولا وہی کتاب دیمات کا الا بیس الی اللہ بلے پدا کہ آئی زیمری مڈی دس گپتا ہوں اے تہر وتی کو گوڑا گلزار صاحبہ کسی ایک جوان راہ گپت مائدہ یک چیزیں گیشنک لوٹاں کہ میں گورا پٹو پول ہر وحد و ہر زمانہ کا بیتا تو میں گورا کیسے زیمر سرا ہچوڑے پٹو پول نہ بیتا زیمر سرا اولی رندیں کہ شر رنگیا بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی نے مگا چاہے وجہ گلزار گچکی صاحب پٹو پول کن گائیں اور میں ادارے ہم جوہد کوشش ہمشیں کہ ای تہر سرا ورنہ نوشتکار اسکالر پٹو پول بکنا تو گلزار صاحب کس سے یہ کتابیں ظاہری تو یہ آئیے کس سے اشرف درہ کے پیسرات کا سیم سستگاں گلبانگے تلاہیں گروہگ یہ درائیں کس سے کتاب بنیادہ ظاہری کے سرا پرچہ پہلوان شعر گوش سروز یہ درا کس سے چاہ ظاہری کا درکائیں تو گلزار صاحبہ کس سے یک راہی گپتا کہ زیمری مڈیاں پولگ اہاں نوشتہ کنگ و راج دیما آرگ کہ یہ باز جوانے کارے ماں چونہا بلوچی کوہنے ہر کتابی تاکبندی مہتا کے چارے ہوتا یک نوشتاں کی وہ درکے بلے سرجمی کتاب مارا زیمر سر دست نہ کپی البتہ یک چیزیں مشمار گوشک لوٹاں کہ اولی کتاب کے بلوچی میوزک سر چاپ بیتا فارسیاں موسیقی بلوچستان محمد تقی مسعودی نام مردیا کہ اس سے پٹو پول کو تا کہ اس سے پی ایچ ڈی اسکالر ہے تو کہ اس سے پی ایچ ڈی کو تا ایرانہ چونہ تہران مردے فارسی ہے کہ اس سے کہے میں شمیں کیسے میوزک کا پٹو پول کا گوڑا یہ چیزیں ظاہر ہیں کہ میں شمیں گوڑا میوزک کے مزن ہزانے گیا چونکہ میں راج کوہنے ہیں چونکہ اس سے میں زیمر کوہنے بلے پٹو پول نہ کرنے کے سببا تو کیسے میں درہیں زیمری مڈی بیگو بیتگا ہما مردمہ کے ظاہری گشتگا ہانی بنیادی کے اس سے نام کہ میں گوڑا اشرف درہ ہیں پہلوان رمی ہیں سالمی ہیں پیز محمد ہیں ملا بابگر ہیں اور پہلوان مزار ہیں بشام ہیں عمر چری ہیں دیکھے بازیں نے کہ ہاں ظاہری گشتہ ملا کمالان ملا موسیٰ آدھسا کے رکبتی بلوچستان پہلوان بیتا اودہ کیسے ظاہری کے ربیت چو محکم نہیں کہ انہیں مگا کیچا وہ میں مکرانہ کیسے ادا محکم ترے پمشکا ظاہری گوش کیشتر ادا بیتگا تو ظاہری کے بعضیں تہرو کیسے مستہ تو یہ زمانہ کا کہ ماں ہمیں گوشکتا کہ پٹو پول نبے کے سببا مرچی ماں ہرچے جوستکنے ظاہری کے چنچو تاہران چنچو قسمہ یا چنچو ظاہری گا تو مارا کیسے مختلف روایت دست کا یا پہلوانے گوشی 12 یا کیوشی 16 یا کیوشی 20 وہ پیز محمد انچو کے انٹرویو آگوشی ہفتہ دا چے برزا تو پہلوان مزار ابراہیمہ بھی اکبر انچو گشتگا منی اللہ تو برحال آپ بیگواں ہاں اصلا پٹو پول نکنے کے سببا اگر گلزارہ چے پیسر کوہنے زمانہ کسی ای کار دستہ بزرگ تھے تو منی اللہ ظاہری کے سرا یک شریں و جوانے رنگیا کسے بازیں سرپدی پٹو پولی دروشمہ دیمات کے گتا تو ظاہری ایک بعض خوبصورت چیزیں آئی شاعری چارک بھی یا کیسے آئیے اما طارز و دون کے سروز سرا کیسے ارارک بھی یا چسکنک بھی تو ادرو بعض خوبصورت ہیں تو ظاہری گھرچے کے ہستے ماں مرچی باندھا عشقنگائیں تو ماں گندگائیں کیسے بلوچا ہوتی گوستے درہیں جنجال اور درہیں کیسے مصیبت
او پتاہیر گر کے ہاتھ رکھ سے ظہیری کا گن گوازن تھے تو ادا کیسے یک چیزیں میں یا ظہیری کے شمار گوشل اٹھا کہ کوہنے ظہیری کہ ظہیری کے شاعری رنگ کجا میں آو کہ سروز سر پہلے کنک بھی ظہیری کی جنت ایک کوہنے بعض وشن ظہیری کے پادا او منی ماہ مات کوہیں جنترے دیم پانبو باما آستا بانگواہی بام کاسداں ہفتے پوراں پانچری رنگ بستہ ارشاد صاحب پوراں پانچری رنگ بستہ ہلکانی کروس بانگایا ہیری کروچ ناکپتا کیسا کے کنر ٹیکپتا زانا مکرا نامین واہ یہ دیکھے ظہیری کا کہ پہلوان گشنتے شہرانی بنداتا پچوکا ماتے ظہیری کی بچ ہما لیبان گشا ماتی میدل بندو کا ورن جاتی چوک کے دیریا کیسے اچھا چونے خوبصورت چیزیں گشک بیتا بچ ہما لیبان گشا ماتی میدل بندو کا ورن جاتی واہ یا کیسے بے بخش بلکہ ٹائم کم میں مولا بہادر چوک کے داچ ظاہر کنا رواں ہندوستان آوتی چوکانی سرا کیسے شاش ہفت ظہیری پر بندی چوکاں گوشی کے سرشو میں دیرکپتا امید لکیں دشمن شو میں شادانہ کچیم بکیں دوستوں میں پکرانہ مرید اکیں آ نزانہ کے قادر لاشکیں ہر کسی گمزیر خدا یکیں مات شو میں سیاہیں جامگ پوشی وردنا زہریں قاتلہ نوشی گوار شو میں اندو ہو گماں گاراں تنگ دلا ہرشش ہو دلا باراں بچمنی سالوں کے نمہداراں بورش جلوہ ہو ستا داراں مات پت بیگنجیں ظہیرانہ کھول و ندرش کو زندہ پیرانہ جل ہما ماتا نی دلا باتیں بچش میں ہندوستان سپاہی گا واہ 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 تو یہ میں ظہیری کے ربیتیں گلزار صاحب کتاب کیسے یک راہ پچکاں پہ اسکالراں کہ آئشی سرا تیسز نوشتہ بکنا اوشیا گیشا چگیش پٹ بول بکنا دم اے زیمری مڈی بیرکی گلزار صاحب کتاب بعض اہم کتابیں منی گو معلوقہ گو راجہ دزبندی کے کتابہ ضرور بوانا وہ تھی زیمری مڈیاں چے سرپدی بدارا سلامت بات بہت بہت شکریہ جناب اسحاق رحیم صاحب کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ گلزار کچکی صاحب کی کتاب پر تبصرہ کیا. آرٹس کونسل کراچی میں ایک لائبریری ہے جوش ملی آبادی لائبریری کہ جس میں تقریباً 1 لاکھ کتابیں ہیں. جس طرح سے کہ درگاہوں میں ہر جمعرات کو رش ہوتا ہے اسی طرح سے ہر جمعرات کو جوش ملی آبادی میں بھی رش ہوتا ہے, اس لیے کہ ریڈرز اینڈ رائٹرز کیفے ایک ہے کہ جس کا اجلاس وہاں ہوتا ہے اور صادق مری اس کے مستقل شریک ہیں. تو آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہاں تو ان سے ملاقات رہتی ہے, یہاں بلوچستان میں اور کوئٹہ کے خوبصورت شہر میں بھی ہم ان کی کتاب پر گفتگو کریں گے, کاریزوں میں بہتا پانی, اور اس کے بارے میں پہلے تو صادق مری صاحب کچھ بتائیں گے اور اس کے بعد قندیل بدر اس پر بات کریں گی. بہت شکریہ شکیل خان صاحب. میری مادری زبان بلوچی ہے اور میں نے شاعری کا آغاز بھی بلوچی سے ہی کیا, اور میری جو پہلی کتاب ہے وہ بلوچی میں ہی ہے. لیکن اردو زبان ایک بہت بڑی زبان ہے, اس زبان کی خوبصورتی اور اس کے جو ادب میں جو وسعت ہے اس میں اہل زبان کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا بھی بڑا حصہ ہے. تو میں نے بھی کوشش کی کہ میں اپنا حصہ ڈال سکوں. میری جو یہ کتاب ہے یہ ایک نظموں کا مجموعہ ہے. اب اس کے بارے میں گفتگو کرنا میرے لیے مشکل ہے کہ میں نہ اس کی تعریف کر سکتا ہوں نہ نقائص بیان کر سکتا ہوں, لیکن میں اس کا تعارف بتا سکتا ہوں کہ اردو نظم میری رائے ہے کہ نون میم راشد, میرا جی, مجید امجد, اس کے بعد اس کا نظم اردو نظم کا پھیلاؤ ضرور ہوا ہے لیکن اس کی سطح بلند نہیں ہو سکی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نظم میں اردو نظم میں ایک طرح سے ایک بے ترتیبی سی آئی ہے اور ایک تجرید کا ایک ایسا جو ہے نا اس میں عمل پذیر ہوا ہے, عمل کے اس کی تفہیم مشکل ہو گئی ہے. تو میں نے ایک تو یہ کوشش کی کہ ان نظموں میں تفہیم آسان ہو اور ان نظموں کو پڑھتے ہوئے آپ کو
اس کو مطلب سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو. دوسری میں نے کوشش کی کہ نظم کا جو شعری آہنگ ہے وہ دلچسپ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے سب سے جو دلچسپ شعری آہنگ ہے نظم کا وہ نون میم راشد کے یہاں ہے کہ اس نظم کو پڑھتے ہوئے اس کے معنی تک آپ کی رسائی بعد میں ہوتی ہے, اس کے آہنگ تک آپ کی رسائی پہلے ہو جاتی ہے. تو جو شعری آہنگ تھا ان نظموں کا وہ میں نے کوشش کی کہ اس کو میں دلچسپ بنا سکوں اور قاری اس آہنگ کو محسوس کر سکے. تیسری جو اہم بات تھی وہ جو ہماری کلاسک عہد کی شاعری ہے یا جو ہماری قدیم شاعری ہے بلوچی زبان کی, اس کے جو اساطیری کردار ہیں یہ اس طرح سے اساطیر کے اس پہ تو نہیں آتے, تعریف پہ پورا نہیں اترتے, لیکن ان کا اثر ہماری زندگیوں پہ اساطیر سے کم نہیں ہے. تو ان کرداروں کو میں نے نظم کرنے کی اور ایک نئے معنی کے ساتھ اردو میں متعارف کرانے کی میں نے کوشش کی ہے. اب اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ قاری ہی کر سکتا ہے. تو میں دی قندیل سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس پہ گفتگو کچھ فیصلہ تو قندیل کریں گی, باقی قارئین کرے گا. السلام علیکم. سب سے پہلے آواز صحیح آ رہی ہے میری کلیئر؟ سب سے پہلے تو اتنے بڑے دانشوروں کے ساتھ جو میں یہ اسٹیج شیئر کر رہی ہوں میری خوش بختی ہے. بلوچستان کی یہ درویش شاعر غالب کا مصرع ہے, نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ. اس کے مصداق اگر ہمیں اس کی اصل آپ دیکھیں کہ تصویر اگر ہمیں کہیں نظر آتی ہے تو ان شعراء میں نظر آتی ہے جو بہت خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں, کتاب چھاپ رہے ہیں, شعر تخلیق کر رہے ہیں. اور میرے نزدیک یہی بہترین احتجاج ہے, یہی اس دور میں, اس دور انتشار میں زندگی کرنے کا واحد جواز ہے. تو بہت شکریہ, بہت خوبصورت باتیں ہوئیں یہاں, بہت اچھی کتابوں کا تعارف ہوا. میں بھی ایک بہت ہی اعلیٰ کتاب کے ساتھ پر بات کرنے کے لیے یہاں مجھے موقع دیا گیا ہے, بڑی میں خوش بختی اس کو اپنا تصور کر رہی ہوں. دیکھیں کوئی بھی اردو ادب بہت واسٹ ہے, اردو شاعری 400-500 سال کی تاریخ ہے, ہزارہا کتابیں ایک سال میں چھپتی ہیں اردو شاعری اور ادب کی. تو اس میں یہ کتاب کہاں سٹینڈ کرتی ہے, یہ بہت ضروری سوال ہے. آج کوئی بھی کتاب اگر چھپے تو اس کی قدر کا تعین, اس کی پہلی اس کے مقام کا تعین ہونا چاہیے کہ یہ کتاب کیا اضافہ کر رہی ہے انفرادی سطح پر بھی, جس صوبے سے یہ تخلیق ہوئی ہے اس صوبے کے ادب میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں یہ کیا ایڈ کر رہی ہے. تو انہی تین جہات پر میں مختصراً گفتگو کرنا چاہتی ہوں. یہ نظم کا مجموعہ لے کر آئے ہیں صادق مری. دیکھیں نظم بڑی ٹیڑھی صنف ہے, کچھ صادق بھائی نے باتیں کیں. اردو نظم بہت وسیع ہو چکی, اس میں دنیا جہان کے موضوعات سموئے جا چکے, اس کی حیتیں آئے دن تبدیل ہو رہی ہیں, بڑی گنجائشیں پیدا ہو گئی ہیں. لیکن ٹیڑھی صنف میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے, آپ کے پاس نیا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, آپ کچھ نیا اگر کرنے نہیں جا رہے, تو آپ بہت جلدی یہ صنف آپ کو بے نقاب کر دیتی ہے آپ کے شاعرانہ مقام کو. کیونکہ غزل میں کئی حربے ہوتے ہیں شاعر کے پاس اپنا آپ منوانے کے لیے, لیکن نظم میں ایسا کوئی سپورٹنگ سسٹم موجود نہیں ہے. نظم میں آپ کے پاس کہنے کو نئی بات ہوگی اور ٹریٹمنٹ کی سطح پر آپ پختہ کار ہوں گے, آپ کو نظم لکھنے کی ٹیکنیک معلوم ہوگی, آپ اس میں کچا پن نہیں چھوڑیں گے, تو پھر نظم جو ہے وہ آپ کو جگہ دیتی ہے. تو یہ جو مجموعہ ہے نظم کا مجموعہ,
गिनती के चंद नज़मिया मजमूए बलूचिस्तान से शाया हुए हैं। बलूचिस्तान के बहुत अच्छे अच्छे नज़्म निगारों ने भी ये हिम्मत नहीं दिखाई कि वो अकेले नज़्म का मजमुआ मतबूआ सूरत में पेश करें, उसमें भी चंद गिनती की कुछ गज़लें शामिल कर दी गईं। तो तन्हा नज़्म का मजमुआ लेकर आना और इस एतमाद के साथ लेकर आना जो सादिक मरी लेकर आए हैं, ये बहुत अपने आप में ही बहुत एक बड़ा कारनामा है मेरे नज़दीक। ये एतमाद आपको हर सफ़े पे मिलेगा। बड़ी गिनी चुनी नज़में हैं इसमें 65 के करीब, और किसी भी नज़्म को ज़बरदस्ती खींचा नहीं गया। बड़ी नपी तुली, हर तरह के हश्व व ज़वाइद से पाक और बड़े गहरे शऊर के साथ ये मजमुआ ये लेकर आए हैं कि इसमें उन्होंने अपने मौक़िफ़ को कमज़ोर करने वाली कोई चीज़ शामिल ही नहीं की। उनको इतना पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और मैं क्या कहना नहीं चाहता। तो आपको मौजू से हटकर और उनके मौक़िफ़ और नज़रिए से हटकर एक भी सत्र इस नज़मिया मजमूए में नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा क्रेडिबल काम है। दूसरी बात ये है कि ये बड़ी एक तवाना शक्ल है हमारे यहाँ मज़ाहिमती शायरी की, बहुत हुई है बलूचिस्तान में, लेकिन ये अपने रंग की एक मुनफरिद मैंने इस पे एक छोटा सा मज़मून भी मेरा इस किताब में शामिल है, जिसमें मैंने कहा है कि ये मजमुआ अपने तर्ज़ का एक मुनफरिद वाक़या है बलूचिस्तान की शायरी में। ये दावा मैंने क्यों कर किया? एक तो थोड़ा सा नज़्म पर काम है, PhD मेरी नज़्म पर थी, बलूचिस्तान की नज़्म पर। तो मैं जो दावे कर रही हूँ वो दावे नहीं, एक नाक़िस सा इल्म उसके पस मंज़र में मौजूद है। तो ये अहम वाक़या इसलिए है कि मज़ाहिमती शायरी या तो सहाफ़ती दर्जे पर उतर आती है या वो नाराबाजी बन जाती है, वो उसमें शेरियत पर चोट पड़ती ही पड़ती है। लेकिन ये जो मज़ाहिमती शायरी है ये शेरियत का खून नहीं करती, बहुत ही ख़ूबसूरत इमेजेस से भरी हुई है। बहुत, जो ख़ुद भी इन्होंने कहा कि जो शेरी आहंग है इनकी नज़मों का, वो इस कदर ख़ूबसूरत है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि राशिद के साथ साथ मैं कहती हूँ फैज़ ने ये काम किया कि उन्होंने मार्क्सी शायरी को रोमानवी एक पर्दों में लपेट कर हमारे सामने पेश किया। तो इनकी शायरी भी एक रोमानवी फ़िज़ा में एक मुकम्मल जमालियाती कैफ़ के साथ हर नज़्म में आपको दिखाई देगी, लेकिन बड़ी तवाना मुज़ाहिमत इस मजमूए में मौजूद है। अच्छा, इनफरादी हवालों से हटकर जब हम बलूचिस्तान में देखते हैं तो एक तो चंद गिने चुने मजमुओं में एक अहम मजमूए का इजाफ़ा। दूसरी ख़ास बात यह है कि ये जो मजमुआ है, मैंने ये भी मज़मून में लिखा कुछ इसी तरह के लफ्ज़ों में कि बलूचिस्तान ख़मीर की तरह गुंधा हुआ मिलेगा आपको इस नज़मिया मजमूए में। जिसको बलूचिस्तान को पढ़ना है, बलूचिस्तान की तारीख़ से वाक़फ़ियत हासिल करनी है, यहाँ के फ़ोकलोर को जानना है, यहाँ का जो मिजाज है शख़सी भी और कौमी भी, और इस पूरे जो तशख़्ख़ुस है बलूचिस्तान का, इसके लैंडस्केप का, वो अगर कोई जानना चाहता है तो वो ये किताब पढ़ ले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बलूचिस्तान गूंद दिया है सादिक मरी ने इस किताब में, यहाँ की लैंडस्केप से लेकर, और ख़ास जो कारनामा है वो ये है कि बलोची क्लासिक्स को उन्होंने उर्दू का अहम माखज़ बना दिया है, उर्दू नज़्म का। इस कदर किरदार हैं इस नज़्म में। अच्छा, बलूचिस्तान की सतह पर यह भी एक बड़ी नई बात है कि किरदारी नज़में बहुत कम हैं या खाल दिखती हैं। इतनी कसरत से, यानी चाकर से लेकर महनाज तक, सीमक नत्था पर, हर बालाज पर आपको हर किरदार पर इसमें एक मुकम्मल नज़्म मिलेगी। और ख़ास बात यह है कि ये तारीख़ी किरदार उन्होंने मौजूदा असर के साथ जोड़ कर पेश कर दिए हैं। ये बालाज तारीख़ी शख्सियत होने के साथ साथ आज के जो जबर व इस्तबदाद की कोई एक मिसाल है, वो जबरी गुमशुदगी का कोई वाक़या है जो इस किरदार के ज़रिए से पेश किया गया है। यानी अहद के साथ मुकालमा करने पर क्लासिक्स को
یہ بڑا ایک نیا مطلب میں اس کو صحیح سے شاید بتا نہیں پا رہی، لیکن بہت اہم کام کیا انہوں نے کہ موجودہ عصر تک لے آئے، علامت بھی بنا دیا ان کردار کو، ان کو انہوں نے ایک موجودہ عصر کے نشانات بھی بنا کر پیش کر دیا، اور تاریخ سے تو ان کا تعلق ہے ہی ہے۔ تو یہ بہت خاص کام ہے بلوچستان میں، اس طرح کی چیز بہت آپ کو ترجمے کی شکل میں ملیں گے، لیکن ایڈیشن کے ساتھ، یعنی ہر کردار میں جو اس کے نفسیاتی تجزیے کے ساتھ جو ایڈیشن کی گئی ہے، جو اس کو عہد کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، یہ آپ کو کہیں اور دکھائی نہیں دے گا۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اردو نظم میں کیا اضافہ کیا۔ تو یہ تمام مناظر جو بلوچستان کے مناظر ہیں، کاریز نمائندہ علامت ہے اس نظمیہ مجموعے کی۔ تو کئی علامات، کئی منظر، کئی کردار صادق مری نے اردو نظم کا حصہ بنا دیے ہیں۔ اگر کوئی سنجیدہ نقاد جس نے تعصب کی اینک نہ چڑھا رکھی ہو اور کوٹے کا شاعر کہہ کر ہمارے مجموعے سائٹ پہ نہ لگا رکھے ہوں، اگر وہ اس طرح سے اس نظم کا مطالعہ کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اردو نظم کو اپنے موضوعاتی کانٹینٹ پہ اثر نو غور کرنا پڑے گا۔ بڑے مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ نظم اس طرح سے کہی جاتی ہے، اس میں اتنا کچھ ہوتا ہے بات کرنے کا، محض حربوں سے نہیں چلتی۔ تو بہت میں شکر گزار ہوں کہ مجھے اس نظم پہ بات کرنے کا موقع ملا۔ میرے حساب سے بہت اہم نظمیہ مجموعہ ہے، اور اس کی قرأت اور پڑھت بڑی سنجیدگی سے ہونی چاہیے۔ جس گہرے شعور کے ساتھ، جس سنجیدگی اور متانت کے ساتھ صادق مری نے اس کو ہمارے سامنے رکھا ہے، یہ تقاضا کرتی ہے کہ اسی سنجیدگی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ لیکن میرے دعوے ہیں، اگر میں ایک دو نظمیں آپ کو پڑھ کر نہ سنا دوں۔ یہ نظم ہے، اس کا عنوان ہے پرندے لوٹ کر آئے نہیں۔ اداسی پھیلتے اطراف میں اپنی کمی گاہوں سے نکلی ہے، ابھی ڈھلنے کو ہے سورج، پرندے لوٹ کر آئے نہیں۔ سائے نکلتے ہیں جدا ہوتے ہوئے جسموں کے پیکر سے، سمٹ کر دھوپ اپنے مورچے کی آخری چوٹی پہ خیمہ زن، کہیں رستوں پہ اڑتی دھول میں تاریک ہونے کو ہے منظر۔ میں اکیلا ہوں، چراغوں کی ابھی لو زرد ہے، بھٹکے پتنگوں کو بھی رستہ مل نہیں پایا۔ دھدھلکے میں گزرنے کو ہے دن ایک زندگی کا اور، لیکن زخم دل پر ہے جو گہرا سل نہیں پایا۔ واہ واہ واہ۔ ایک اور نظم ہے، یہ ہے زمیں بیچی نہیں جاتی۔ اے سوداگر، زمیں بیچی نہیں جاتی، زمیں کی بھی تصور میں تمہارے کوئی قیمت ہے؟ یہ ناممکن بصارت کی رسائی، نیل گو سایہ فگن اس آسماں کی بھی کوئی قیمت؟ یہ دھرتی ماں کہ جو آغوش ہے، اولاد اس کو بیچنے کا سوچ سکتی ہے؟ یہ پانی کی چمک، موجے صبا، پیڑوں کی ہریالی مقدس ہیں، بھلا تقدیس بھی ایک ملکیت ہے، بیچ دیں جس کو۔ عقیدت جنس ہے کوئی، ہوا کی سرسراہٹ، نقش سطح آب، اجلے ساحلوں پر ریت، برگ جاں دریدہ خاک میں شامل، بہت گہرا سکوت ایک شام کا، بوندیں برستی مہرباں بارش، یہ سب حشرات ان کی بن بناہٹ میں ہمارے تجربے محفوظ ہیں۔ واہ 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 واہ۔ یادوں کی بھی کیا کوئی قیمت ہے؟ ہم اپنی خاک کے مقروض ہیں نسلوں سے، گنتی میں یہ باتیں آ نہیں سکتیں۔ اے سوداگر، زمیں بیچی نہیں جاتی، زمیں کی بھی تصور میں تمہارے کوئی قیمت ہے؟ یہ ناممکن بھلا تقدیس بھی ایک ملکیت ہے، بیچ دیں جس کو۔ واہ واہ واہ، استدل بدر، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کتاب پر تبصرہ کیا۔ آپ کا شکریہ، صادق مری کا شکریہ۔ اب میں آج کی آخری کتاب کا جو سفر نامہ ہے یار جان بادینی صاحب کا، تیل کب تک میشانی شہباز، اس پر گفتگو کریں گے جناب منظور احمد زہری صاحب۔ میں یار جان بادینی صاحب سے پہلے درخواست گزار ہوں کہ وہ کتاب کے بارے میں چند الفاظ فرمائیں، اور اس کے بعد جناب منظور احمد زہری صاحب۔ جی تھینک یو سو مچ۔ میں سب سے پہلے
آرٹس کونسل کراچی احمد شاہ صاحب اور اپنے دوست وحید نور صاحب کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک اپرچونیٹی مہیا کی یہاں پہ. میرا جو یہ سفر نامہ ہے تیل کب تک میشانی شواز، یہ ہے ان سرچ آف لاسٹ شیپ، اگر اردو میں اس کو کہہ دے گمشدہ بیڑوں کے کوچ. یہ سنٹرل ایشیا ترکمنستان کا ایک سفر ہے میرا، اس کا میں آپ کو آگے جا کے بتا دوں گا. مجھے یہ خیال کیسے آیا کہ میں باہر جا کر سرچ کر لوں، ریسرچ کر لوں. میں ٹنڈوجا میں پڑھتا تھا تو ٹنڈوجا میں بلوچ بہت سارے رہتے تھے، یعنی بلوچستان سے زیادہ بلوچ سندھ میں آباد ہے اور بلوچستان سے زیادہ بلوچ پنجاب میں آباد ہے. تو بلوچی نہیں بولتے تھے. میں ایک عجب تجسس میں مبتلا ہو گیا کہ بلوچ ہے، ٹرائب کا نام بھی لیتے ہیں، بلوچی بولتے نہیں، سوائے ہمارے کچھ مکرانی گوٹ ٹنڈو الیار ٹنڈو جامع یونیورسٹی کے ساتھ اور میرپور خاص میں. اسی طرح میں بحیثیت صحافی سردار فاروق لغاری کا میں نے ایک انٹرویو کیا تو اس سے پہلا کویشچن میں نے کہا کہ لغاری صاحب آپ بھی بلوچ، میں بھی بلوچ اور میگزین بھی بلوچی زبان میں ہے تو بلوچی میں بات کرتے ہیں. تو فاروق لغاری صاحب کہ سوری میرا جو بلوچی ہے فلوئنٹ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ سردار صاحب پھر میں آپ کو کیسا بلوچی چیف ٹین مانوں کہ آپ کو جب تک اپنا بلوچی ہی نہیں آتا ہے. تو پھر اس نے پھر خیر گما پھر آ کے بلوچوں میں اور بہت ساری کریکٹرسٹک، مہمان نواز ہے، بہادر ہے، پتہ نہیں کیا کیا. برکیف یہی چیزیں تو ادھر دیکھ کے ذرا عجیب سا لگا کہ پنجاب کے بلوچ اور سندھ کے بلوچ بلوچی جانتے ہی نہیں ہے. تو 89-90 میں جو فال آف سوویت یونین ہوا تھا تو پھر خیال آیا کہ ترکمنستان میں بھی بلوچ رہتے ہیں. میں رخت سفر باندھ کے 89 کی بات ہے، نہیں 93-94 کی، تو میں چلا گیا اپنے ایک دوست نور خان صاحب کے ساتھ. میں اور میرا دوست آپس میں بروئی بولتے تھے، اس کو بلوچی نہیں آتا تھا. ادھر بلوچوں کے درمیان جا کے وہاں پہ رشین زبان تھا، پھر ترکمن زبان تھا اور پھر بلوچی زبان تھا. تو میرے دوست نے ودن 1 ویک اس نے بلوچی سیکھ لی. تو ترکمنستان میں یہ تھا کہ وہاں پہ سارے بلوچی بولتے تھے. وہاں پہ ان کے جو ولیجز تھے ان کے مطلب رشین ان میں رہتے تھے، ترکمان، قازق، کرغز، تاجک، ازبک، یوکرینی، وہ بھی بلوچی بولتے تھے. تو اتنا کمال تھا. اور پھر 1935 تک وہاں پہ انہوں نے عبداللہ العداد اس نے بلوچی رومن اسکرپٹ میں کتابیں لکھی تھی اور پھر اس نے اسٹوڈنٹ پیدا کی تھی اور پھر اسٹالن کے دور میں وہ مارا گیا تھا. پھر مجھے بڑا انسپائر کیا کہ اتنے ہم سے اچھا بلوچی بولتے ہیں، فلوئنٹ بلوچی بولتے ہیں. تو ترکمنستان کے بعد میں نے ایسٹ افریقہ کا دورہ کیا 99 میں. وہاں پہ کینیا، تنزانیہ، یوگنڈا، کانگو ظاہر وہاں پہ بلوچ رہتے ہیں، وہ بلوچی بولتے تھے لیکن ڈائلیکٹ میں ذرا فرق تھا. یہ رخشانی ڈائلیکٹ میں سنٹرل ایشیا والا بولتے تھے، وہ اپنا مکرانی جو ہمارا ڈائلیکٹ ہے اس میں. تو اس کے بعد پھر GCC کے جتنے ملک ہیں ان کے میں نے دورے کیے جو عرب بلوچ رہتے ہیں صدیوں سے. تو یعنی سلطنت آف عمان، قطر، بحرین، ان پہ بھی کتابیں لکھی. میں زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لینا چاہتا. پھر جو کویسچن وغیرہ ہوں گے تو اس کا میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں گا. تو اس سلسلے میں میرا دوست ہے زہری صاحب، تو میں اس سے التماس گزار ہوں. خود رائٹر بھی ہے منظور زہری صاحب، انگلش میں بھی لکھتے ہیں، اردو میں لکھتے ہیں اور سیکٹری کے گریڈ پہ منصب پہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تھینک یو. شکریہ بادینی صاحب. تو زہری صاحب اردو میں اور انگلش میں لکھتے ہیں، بلوچی میں بھی لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے، یہ بھی تو پتہ چلے نا. نہیں، بلوچی لکھ نہیں سکتا، پڑھ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوستو، یہ یارجام بادنی صاحب کی کتاب ہے تیل کب تک میشانی شواز. یہ ترکمنستان کے بلوچوں کے متعلق لکھے گئے اور اس میں ان کی زبان، ثقافت، تاریخ، ہر چیز پہ بات کی گئی ہے. اگر ہم اس کا تیل کب تک میشانی شواز کا اردو میں ترجمہ کریں تو بچھڑے ہوئے بھائی یا بچھڑے ہوئے بھیڑ کے نام سے جس طرح اس نے اس کا نام رکھا ہے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. یارجام بادین صاحب نے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں گئے ہیں، بلوچی زبان اور ادب پر کام کیا ہے. یقیناً بلوچی زبان میں کام کرنے کی ضرورت بھی بہت ہے اور بلوچی زبان اس خطے کی ایک قدیم اور پرانی زبان ہے جس کی ہزاروں سال پرانی تاریخ بھی ہے. بلوچی زبان میں ادب کے تمام اصناف پہ کام ہوئی ہے اور سفر نامے یا ٹریولاگز پر بھی لکھے گئے ہیں
جس میں منیر بادینی صاحب کے امریکہ کے سفر نامے، غنی پرواز صاحب کے سویڈن کے سفر نامے اور باقی بلوچوں کے بھی بہت سارے سفر ناموں کتابیں ملتے ہیں. اور یارجان بادینی صاحب کے بھی افریقہ کے بلوچوں کے متعلق کتابیں ہیں، عمان کے بلوچوں کے متعلق، سینٹرل ایشیا، ایران اور باقی ملکوں کے بلوچوں کے متعلق کافی معلومات بھی ہیں اور کتابیں بھی ہیں. یارجان بادینی نہ صرف ایک محقق ہیں بلکہ وہ ایک صحافی بھی ہیں. وہ گزشتہ 25 سال سے بلوچی زبان میں ماہنامہ بلوچی زند شائع کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی بلوچی زبان کے علاوہ انگلش میں بھی وہ ایک مجلہ یا میگزین شائع کرتے ہیں بلوچستان ٹوڈے کے نام سے. بلوچی زبان، ادب و ثقافت پر کئی سالوں سے وہ کام کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے دنیا کے بہت سارے ملکوں جیسے ترکمانستان، افریقہ کے کینیا اور تنزانیہ، خلیج عرب میں عمان، قطر، بحرین، عرب امارات کے ادبی دورے کر چکے ہیں، اور وہ وہاں کے بلوچوں کے زندگی، ان کی ثقافت، زبان پہ کافی انہوں نے لکھا بھی ہے اور وہ جانتے بھی ہیں. اس طرح انہوں نے ترکمانستان، ازبکستان، قازقستان، کرغزستان، آذربائیجان، ترکی، جرمنی، انگلینڈ میں بھی سیمینار اور کانفرنسز میں شرکت کی ہے، اور ان کی کتابوں کی رونمائی کوئٹہ کے علاوہ کراچی، اسلام آباد اور مسقط میں بھی منعقد ہوئے ہیں. یہ جو کتاب ہے ان کی تیل کپتن میشانی شواز، یہ ترکمانستان کے بلوچوں کے متعلق ہے. انہوں نے وہاں کے بلوچوں کے تاریخی، ثقافتی، لسانی اور سماجی زندگی پر اس میں روشنی ڈالی ہے. بقول یارجان بادینی، ان کے اس سفر کا مقصد یہ تھا، وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہاں کے بلوچوں کی تاریخ کیا ہے، ان کی رسم و رواج کس طرح کے ہیں اور وہ کس طرح کی بلوچی بولتے ہیں. یہ سفر انہوں نے مارچ 1998 میں کیا، اور ان کے ہمراہ نور خان محمد ثنی بھی تھے. ان کے توقعات کے برعکس مارچ کے مہینے میں بھی ترکمانستان کے دارالخلافہ اشکاباد میں سخت سردی تھی، اور ہوٹل کے اطراف میں برف جمی پڑی تھی، اور اگلے ہی دن اشکاباد میں رہنے والے بلوچوں سے ان کی شناسائی ہو گئی. اس طرح وہ اشکاباد میں بھی بلوچ کمیونٹی کے مہمان ٹھہرے. اشکاباد کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک ویل پلانڈ سٹی ہے، جہاں خوبصورت بازار، کشادہ سڑکیں، کلب، چائے خانے، کھانے پینے کے بہترین مراکز ہیں، اور یہ ایک صاف ستھرا، خوبصورت اور سرسبز شہر ہے. اور خاص کر انہوں نے روسکی بازار یا روسی بازار کا ذکر کیا ہے، جہاں ایک چھت تلے زندگی کی تمام اشیاء مل جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ اشکاباد کے مختوم کلی یونیورسٹی کے اپنے دورے کا احوال بھی لکھتے ہیں. یونیورسٹی کے خوبصورت ماحول اور اچھی عمارت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. وہ یونیورسٹی کے بلوچ طلباء سے بھی ملاقات کرتے ہیں، ان کی پڑھائی اور مستقبل کے بارے میں تبادلہ خیالات کرتے ہیں. وہ یونیورسٹی میں بلوچ طلباء کے کم تعداد کے متعلق استفسار کرتے ہیں، تو انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ معاشی حالات کی وجہ سے زیادہ بلوچ طلباء یونیورسٹی کا رخ نہیں کرتے. لیکن گزشتہ ادوار میں جب سوویت یونین تھا تو یہاں بلوچ طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد ہوا کرتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں تعلیم ایک طرف تو کمپلسری تھی اور دوسری طرف ایکسپینسز بھی اس کے نہیں تھے. کچھ دن اشکاباد رہائش کے بعد وہ ماری صوبہ کا رخ کرتے ہیں، جہاں بلوچ بڑی تعداد میں آباد ہیں. یہ علاقہ دارالخلافہ اشکاباد سے تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور سڑک بھی انتہائی خراب ہے، اور اوپر سے سردی کا موسم. ترکمانستان کے 5 صوبے ہیں، اور ماری ان میں سے ایک صوبہ ہے. بلوچ ماری کے 4 اضلاع میں رہتے ہیں، جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: ہیلتین، بہرام علی، ترکمن قلعہ، کراکم، اور کچھ دوسرے اضلاع میں بھی رہتے ہیں. وہ ماری میں بلوچوں سے مل کر اور بلوچی زبان میں بات کر کے خوش ہوتے ہیں. حال احوال کے بعد انہیں بتایا جاتا ہے کہ ماری میں تقریباً 130 بلوچ قبائل اور ان کی ذیلی شاخیں ہیں. تاہم ان کی ذیلی شاخیں ان کے اپنے سرکردہ شخصیات ہیں. وہ تمام کے تمام رخشانی بلوچی ڈائلیکٹ میں بلوچی بولتے ہیں. ان کے رسم و رواج بلوچستان کے بلوچوں جیسے ہیں، اور ان کی سوچ فکر بھی اسی طرح کا ہے. تاہم ان کے قدر پوشاک قدر مختلف ہیں، جو افغان اور ترکوں سے ملتے جلتے ہیں.
ماری صوبے میں بلوچوں کے 50 کے قریب چھوٹے بڑے آبادیاں ہیں اور ان کی اکثریت کاشتکاری مالداری پر گزارا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ تجارت اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی وہ کام کرتے ہیں۔ یارجان بادینی صاحب نے وہاں کے اسکولوں کا بھی دورہ کیا ہے، اساتذہ اور بچوں سے ملے۔ وہاں تیسری جماعت تک تعلیم مادری زبان یعنی بلوچی میں دی جاتی ہے اور ان کا رسم الخط روسی ہے۔ بلوچی زبان میں درس و تدریس کا یہ سلسلہ تقریباً 1930 میں ایک معروف بلوچ دانشور عبداللہ الداد بلوچ نے شروع کیا تھا۔ وہ ماری میوزیم کا بھی دورہ کرتے ہیں اور بلوچی حصے میں بلوچوں کے ثقافتی اشیاء کا ذکر کرتے ہیں جو وہاں بڑی تعداد میں موجود تھے۔ وہ وہاں درجنوں بلوچوں سے ملتے ہیں، ان کے زند مرگ کے رسومات میں شریک ہوتے ہیں۔ انہوں نے ترکمنستان کے نامور، بہادر اور تاریخی کردار ادا کرنے والے بلوچوں کا بھی اس کتاب میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ جہاں تک اس سفر نامے کا تعلق ہے، یہ سفر نامہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تاریخ بھی ہے، کیونکہ 1917 کے بلشوک انقلاب کے بعد سوویت یونین اور بلوچستان کے درمیان رابطہ ختم ہوا تھا۔ اس سے پہلے یہ باؤنڈریز اتنے سخت نہیں ہوتے تھے۔ بلوچستان سے افغانستان اور رشیا یا سینٹرل ایشیا تک بلوچ آتے جاتے تھے۔ یار محمد بادین نے اپنے اس سفر نامے کے ذریعے 70-80 سال بعد ایک بلوچ خاندان کو بھی ایک دوسرے سے ملایا۔ وہ قصہ اس طرح ہے کہ ترکمنستان میں اسے ایک جمعہ نامی شخص ملا جس نے کہا کہ میرا پھوپھی آپ کے شہر نوشکے میں بیائی گئی ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں۔ تو یارجان نے کہا کہ آپ کسی مرد کا نام لیتے ہیں تو شاید میں جانتا، لیکن ایک بھلا خاتون کو میں کس طرح جانتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ منشی لشکر خان اس خاندان کا ایک فرد ہے، تو جس پر یارجان بادنی صاحب نے کہا کہ وہ میرے اپنے ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں یا قلی بادنی کے رہنے والے ہیں۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ واقعی زندہ ہے اور بادنی گاؤں نوشکے میں رہتے ہیں اور وہ بہت ضعیف ہیں۔ اور اس طرح یارجان بادینی نے ایک ترکمنستان کے بلوچ خاندان کو نوشکے کے ایک بلوچ خاندان سے کافی اشروں کے بعد ملایا اور اس طرح ان کا وہاں آنا جانا شروع ہو گیا۔ مریم سلیمان جو خود بلوچی رائٹر ہے، جو انگریزی زبان کا رائٹر ہے اور بلوچ ہے، اس کتاب کی پیش لفظ انہوں نے لکھی ہے۔ اور یہ جو واقعہ میں نے سنایا تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کام امریکہ، کینیڈا یا یورپ میں کرتا، 70-80 سال بعد خونی رشتوں کو ملاتا، تو اس کو نہ صرف بڑے سرکاری ایوارڈ سے نوازا جاتا بلکہ وہ نوبل انعام کا حقدار بھی ہوتا۔ اس طرح اس مختصر سفر نامے کے ذریعے، جس کے 100 سے ذرا زیادہ پیج ہیں، یارجان بادین نے ترکمنستان اور بلوچستان کے بلوچوں کے تاریخی رشتوں کو نہ صرف تر و تازہ کیا ہے بلکہ انہیں مزید ترقی اور گہرائی دی ہے، اور اب یہ باقی لوگوں پر ہے کہ وہ اس پر کام کریں اور بلوچوں کو ایک دوسرے سے نزدیک لائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ منظور احمد زہری صاحب، آپ نے یارجان بادینی صاحب کی کتاب پر گفتگو کی۔ میں اسحاق خاموش صاحب کا، شرف شاد صاحب کا، گلزار گچکی صاحب کا، اسحاق رحیم صاحب کا، صادق مری، قندیل بدر، یارجان بادینی اور منظور احمد زہری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ آرٹس کونسل آف پاکستان آپ سب کا شکر گزار ہے۔ افسا کومل ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس کے فوراً بعد ایک پروگرام ہونا ہے، کوئی دیکھے تو چراغوں کا فروزہ ہونا، بلوچستان کے وہ بچے بچیاں کہ جن کا مستقبل بہت روشن ہے اور جو بلوچستان میں بہت خوبصورتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اگلا پروگرام ان کے حوالے سے۔ آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت شکر گزار ہوں۔